اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہم بھاری اور ہلکے اعراب کے نیکسٹ حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایکچولی یہ اصل میں ہمارا پچھلا سبق ہی ہے جس کو ہم انشاءاللہ آج ریوائز کریں گے اور اس سلسلے میں اس کی چھوٹی سی ڈرل کریں گے اور نیکسٹ آپ کو ہوم ورک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا۔ ریوائز میں بار بار اس لیے کرواتی ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں بہت اچھے سے ہر چیز بیٹھ جائے کہ اعراب کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا ہم 4 اسباق پڑھیں گے۔ اعراب کے اس فولڈر کے اندر 4 سب فولڈرز ہیں۔ اعراب کی قسمیں، اعراب کیسے بتاتے ہیں، نمبر 3 بھاری اور ہلکے اسم اور لچکدار اسم اور ان کی قسمیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعراب کی قسمیں، اعراب کیسے بتاتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم پڑھ رہے تھے بھاری اور ہلکے اعراب۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ کوئی بھی اسم بائی ڈیفالٹ اپنی اصلی حالت میں بھاری حالت میں ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے مسلم مذکر اور مؤنث چارٹ پڑھے تھے، مسلمون مسلمان مسلمین، مسلمانی مسلمینی مسلمینی، مسلمون مسلمین مسلمین، اور اسی طرح ہم نے مؤنث چارٹ بھی پڑھا تھا۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں پچھلے چیپٹرز میں مجھے آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ اس چیز کو، یہ جو اونا اینا اینا ہے، آئندہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہ کالم جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ کے ذہن میں ساتھ ایک اور لفظ آنا چاہیے کہ انسانی جمع یا جمع عاقل۔ انسانی جمع میں تو صرف ایک انسان آئیں گے، جب ہم جمع عاقل کہیں گے تو اس کے اندر جن اور فرشتے بھی آ جائیں گے۔ تو آپ کی مرضی، مطلب جمع کا جو کالم ہے اونا اینا، اس کے فوراً ساتھ جو ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس مائنڈ میں آنا چاہیے انسانی جمع۔ پھر ہم نے یہ دیکھا لائٹ ورسز ہیوی سٹیٹس ہم نے پڑھا لیکچر 12 میں کہ کوئی بھی اسم بھاری سے ہلکا کیوں ہوتا ہے۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ بنیادی طور پر اسم جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے اور 4 ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈائٹنگ پہ چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے ہمارے کسی بھی اسم کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں فوراً کوسچن آنا چاہیے یہ بھاری ہے یا ہلکا ہے۔ اگر وہ بھاری کی شرائط پوری نہیں کر رہا تو ہمیں ہلکا نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمیں وہ وجوہات ڈھونڈنی چاہیے کہ یہ ڈائٹنگ پہ کیوں گیا ہے، یہ ہلکا کیوں ہوا ہے۔ تو یہاں میں نے ایک آپ کی آسانی کے لیے ایک چھوٹی سی، مجھے اس طرح یاد رکھنا آسان لگتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ کہا کہ کسی بھی اسم کو بھاری سے ہلکا بنانے کے لیے، ہیوی سے لائٹ سٹیٹس میں آنے کے لیے 4 وجوہات ہوتی ہیں جو ایٹ دا مومنٹ ہم نہیں جانتے۔ تو آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ 4 وجوہات، آپ کے پاس 4 اریزرز ہیں جو اسم کے آخر سے تنوین اور نون کی آواز کو اریز کر دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اریزر نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 4 اریزر ہیں۔ ایٹ دا مومنٹ ہم نہیں جانتے ان اریزرز کے نام کیا ہیں۔ بس ان 4 اریزرز کا کام یہ ہے، یہ جو 4 وجوہات ہیں، کہ جب یہ آئیں گی اسم سے پہلے تو وہ اریز کر دیتی ہیں تنوین کی آواز کو۔ فار ایگزامپل مسلمون سے مسلموں، مسلمان سے مسلمہ، مسلمین سے مسلمی، مسلمانی سے مسلمہ، مسلمینی سے مسلمئی، مسلمینی سے مسلمئی، مسلمونہ سے مسلمو، مسلمینہ سے مسلمی اور مسلمینہ سے مسلمی۔ ان اریزر نے ایک ایک تنوین ان کالم سے گرا دی ہے اور ان 2 کالم سے انہوں نے نون کی آواز ہٹا دی ہے۔ تثنیہ میں فیمینن چارٹ میں آئے تو ان اریزرز نے تنوین کی آواز ہٹا دیے، مسلماتن سے تو، مسلماتا سے تن سے تا، مسلماتن سے مسلماتی۔ یہاں پہ تثنیہ کے کالم میں انہوں نے نون کی آواز ہٹا دی، مسلماتا، مسلماتئی، مسلماتئی۔ لیکن یہاں اگر ہم آتے ہیں جمع کے کالم میں تو یہاں انہوں نے کیا کیا ہے، یا تو آپ یوں یاد رکھیں نون کی آواز ہٹا دی، یا پھر یاد رکھ لیں کہ انہوں نے تنوین ہٹا دی، مسلماتن سے مسلماتو، مسلماتن سے مسلماتی اور مسلماتن سے مسلماتی کر دیے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کسی اسم کو بھاری سے ہلکا بناتے ہیں، لائٹ سے ہیوی سے لائٹ سٹیٹس میں لے آتے ہیں، تو اس جملے میں اسم کی پوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اسم رفع ہے تو رفع رہے گا، ہلکا ہو کر بھی، نصب ہے تو نصب رہے گا، جر ہے تو جر رہے گا۔ جیسے آپ یہاں دیکھیں کہ مسلمون مسلمان مسلمین تھا ہیوی سٹیٹس، تو جب یہ ہلکا ہوا ہے مسلمو مسلمہ مسلمی ہے، اس وقت بھی وہ رفع نصب جر تھا، اور مسلمو مسلمہ مسلمی ہو کے بھی یہ رفع نصب جر ہے۔
کسی بھی اسٹیٹس کے بھاری سے ہلکا ہونے سے ان کی پوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ دیکھیں یہ دونوں مذکر لائٹ مذکر چارٹ ہے، ہلکا چارٹ ہے، خفیف چارٹ ہے، اور یہ لائٹ مؤنث چارٹ ہے، تو ان کی پوزیشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑا. پوزیشن سیم رہیں گی سینٹنس کے اندر، جسٹ ان کا جو ہے وہ جو ہے آپ کہیں کہ اعراب جو ہے بھاری سے ہلکے ہو جائیں گے. ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ال ہیٹس تنوین. ال جہاں بھی لگے گا وہ تنوین کو اڑا دے گا. تنوین کو کیپ ان مائنڈ، وہ تنوین کو اڑا دے گا. ال کسی اور چیز پہ اثر نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے جی. ال جو ہے تثنیہ میں کے کالم میں یا جمع مذکر کے کالم کو نہیں چھڑے گا. ال کو جہاں تنوین نظر آئے گا اس کو اریز کر دے گا. اور جہاں ال لگے گا پھر آپ اس اسم کے آگے ہلکا یا بھاری آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارریلیونٹ ہو جائے گی یہ بات. ڈونٹ کیئر، اٹ ڈزنٹ میٹر ہو جائے گی. ایک اور چیز کہ کسی اسم کو ال لگا کر تنوین گنانے سے بھی جملے میں اسم کی پوزیشن نہیں بدلے گی. جملہ اسم لگنے سے پہلے بھی ال لگنے سے پہلے بھی بھاری ہو، مطلب جس سٹیٹس میں ہوگا رفع نصب جر میں، ال لگنے کے بعد بھی اسی سٹیٹس میں رہے گا. فار ایگزامپل مسلمون بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ مسلمون، یہ ایکچولی اسم مسلمون ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ رفع حالت میں ہے، ہیوی ہے، رفع حالت میں ہے. جب کسی بھی ان 4 ایریزر میں سے کوئی ایک ایریزر آ کے اس کی یہ بھاری پن کو ختم کر دیتی ہے، اس کو ڈائٹنگ پہ بھیج دیتی ہے، تو یہ مسلمون سے مسلموں ہو جاتا ہے، لائٹ ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس کا جو سٹیٹس ہے وہ جملے کے اندر رفع ہی رہتا ہے. اب اگر میں اس ہیوی سٹیٹس کے ساتھ یہ جو اوریجنلی مسلمون ورڈ ہے اس کے ساتھ میں ال لگا دیتی ہوں تو یہ المسلموں ہو جاتا ہے. تو اب یہ بھاری یا ہلکے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اب یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. بھاری ہلکا میٹر نہیں کرتا. لیکن پوزیشن اس کی سینٹنس میں پھر بھی رفع رہتی ہے. لائک بھاری تھا مسلمون، جب بھاری حالت میں تھا اس وقت بھی رفع تھا. مسلمون سے جب وہ مسلموں ہو گئے، لائٹ حالت میں آئے، اس وقت بھی پوزیشن جملے میں رفع رہی ہے. اور جب ہم نے ال لگا کے المسلموں کی ہے پوزیشن اس وقت بھی رفع رہی ہے. ایک پوزیشن چینج نہیں ہوتی. یہ ایک پریکٹیکل تھوڑا ہے آپ کے لیے کہ میں نے آپ کو ایک چارٹ سا بنا دیا تاکہ اچھی طرح سے آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے کہ ال تنوین کی آواز پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. جب ہم مسلمون کے ساتھ ال لگائے ہیں تو کیا چینجز آئی ہیں. تثنیہ کے کالم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ال کوئی اثر نہیں ڈالتا. ال لگنے سے کوئی چینج نہیں آتی. ان کی آخری اعراب پر یا آخری آوازوں پر کوئی چینج نہیں آتی. اس طرح جمع کے کالم میں بھی ال لگنے سے کوئی چینج نہیں آتی. کیوں؟ ال ہیٹس تنوین. جہاں ال کو تنوین ملے گی اس کی نفرت ہے تنوین سے، اس سے وہ لڑائی کرے گا، اس کو وہ ہٹا دے گا. سو مسلمون مسلمان مسلمین سے المسلمو المسلمہ المسلمی، مسلمانی مسلمینی مسلمینی سے المسلمانی المسلمینی المسلمینی، نو چینج. مسلمون مسلمینہ مسلمینہ سے المسلمون المسلمین المسلمین، نو چینج. اسی طرح ال جو ہے فیمینن چارٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلماتن سے جب ال تنوین کی آواز پسند نہیں کرتا تو مسلماتن مسلماتان مسلماتین، ال لگنے سے المسلماتو المسلمتا المسلماتی ہو گیا. تثنیہ میں آئے تو مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، نو چینج، کوئی اثر نہیں ہے. المسلمتانی المسلمتینی المسلمتینی ہو گیا. لیکن اگر جمع کے کالم میں آئے تو آپ پھر دیکھیں کہ ال لگنے سے، کیونکہ ال تنوین کی آواز کو پسند نہیں کرتا، سو ال لگنے سے مسلماتن 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 کیا بن گیا؟ المسلماتو المسلماتی المسلماتی ہو گیا. تو یہ چینج آئیے. اگر آپ ان کو یوں اوپر نیچے دونوں چارٹس کو رکھ کے پریکٹس کرنا چاہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. المسلمو المسلمہ المسلمی، المسلماتو المسلماتا المسلماتی، اس طرح بھی آپ اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ہوم ورک ٹائم ہے جی. ہوم ورک میں کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو ٹیبل میں جو ہے جو الفاظ دیے ہوں گے ان کو آپ نے پہچاننا ہوگا. یہ لکھنا ہوگا کہ یہ ہلکے ہیں، یہ بھاری ہیں، یا یہ ال کے ساتھ ہیں. اور اگر ال کے ساتھ ہیں تو irrelevant ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہم اس کو بحث ہی نہیں کریں گے. وہی چیز کہ کسی بھی اسم کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں جو ہے سوال اٹھنا چاہیے، یہ اسم بھاری ہے یا ہلکا ہے.
اگر یہ اسم ڈائٹنگ پر گیا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس 4 وجوہات ہیں جو کہ ہم ابھی نہیں جانتے. ہمارے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کیوں اگر یہ اسم ڈائٹنگ پہ ہے، اگر یہ اسم ہلکا ہے، تو ان 4 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ اس سے پہلے ضرور ہوگی. لیکن اگر اسم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو پھر یہ سوال آپ کے ذہن میں، وجہ والا سوال آپ کے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے. یہ ہوم ورک میں سے میں نے 2 لفظ چوز کیے ہیں کیونکہ استاد نے بھی ہمیں اسی طرح پریکٹس کروائی تھی. یہ تھوڑے کنفیوزنگ ورڈ تھے، ان کی میں آپ کو پریکٹس کروا دیتی ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا ہوم ورک آپ لوگ خود کریں گے. آئینہ ایک لفظ تھا ہمارے پاس، آئینہ. اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اینڈ پہ دیکھیں. سب سے پہلے آپ اسٹیٹس ڈھونڈنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اینڈنگ حروف کے اضافے دیکھتے ہیں، اینڈنگ کومبو دیکھتے ہیں. آپ کو یہاں پہ کوئی کومبو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی. پھر آپ آ جاتے ہیں ساؤنڈز پہ دیکھتے ہیں، بھاری آواز. آپ کو یہاں آخر میں ان، 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 تن، تن، تین کوئی بھاری آواز نظر نہیں آ رہی. تو اٹ مینس اس کو دیکھتی آپ کے سوال میں، یہ ذہن میں جو سوال پیدا ہوا تھا یہ بھاری ہے یا ہلکا ہے، تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ہلکا ہے، یہ لائٹ ہے. لائٹ ہے تو کون سی پوزیشن ہے اس کی؟ تو فوراً اپنے ذہن میں آپ مسلم چارٹ لے کے آئیں. مسلمون، مسلمان، مسلمین، ٹھیک ہے جی. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمان، مسلمین. اب مسلمو، اب اگر لائٹ چارٹ لیں تو مسلمو، مسلمہ، مسلمی. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مسلمہ یہ آ ساؤنڈ ہے، آئینہ تو یہ ون ہے اور یہ نصب ہے. آپ کے ذہن میں مسلمہ آ ساؤنڈ سے ون اور نصب آئے گا، بلکہ جبکہ یہ بات نہیں ہے. یہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ٹرکی نظر آئے گا، تھوڑی سی یہ کنفیوزنگ تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اچھا جی، ہمارے پاس ایکچولی یہ ورڈ تھا آئینن. آئینن رفع حالت میں آئینن اور آئینن، 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 یہ ہیوی ورڈ تھا ہمارے پاس. جب ہم نے اس کو لائٹ کیا تو آئینو، آئینہ، آئینی ہو گیا. ہمارے ذہن میں یہ آیا تھا آئینہ سے کہ یہ اور یہ ایک جیسے ہیں، یہ دونوں ایک جیسے ورڈ نہیں ہیں. اچھا جی، اب ہم تسنیہ کے کالم میں جائیں تو آئینانی، آئینینی، آئینینی تھا ہمارے پاس. اور جب ہم نے اس کو ہلکا بنایا ہے تو یہ آئینہ، آنی کی جو ساؤنڈ ہے، نی کی جو ساؤنڈ ہے، نون کی جو ساؤنڈ ہے، یہ ریموو ہو کے یہ آئینہ ہو گیا. آئینینی، نون کی ساؤنڈ ریموو ہو کے آئینی، اور یہ نون کی ساؤنڈ ریموو ہو کے آئینی رہ گیا. تو یہ جو آئینہ ہے یہ ایکچولی آپ کے پاس 2 ہے اور آپ کے پاس یہ رفع ہے. 2 ہے، رفع ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے جی. ڈوئل ہے، رفع ہے اور مذکر آ رہا ہے آپ کے پاس. تو یہ اس طرح کے ورڈ جو ہے یہ آپ کو کنفیوزنگ ہو سکتے ہیں، کنفیوز کر سکتے ہیں. تو آپ جب ایکسرسائز کریں گے تو ان ورڈز کو جو ہے کنسنٹریٹ کریں گے. فوراً آپ جمپ نہیں لگائیں گے کہ جی یہ تو واحد ہے اور یہ نصب حالت میں ہے. سمجھ آئیے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور کنفیوزنگ ورڈ تھا رسولہ. ابھی آپ نیچے ٹیبل کو نہ دیکھیں، اس ورڈ کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ رسولن، 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 ہیوی ورڈ ہے، ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم اس کو لائٹ بناتے ہیں تو رسولو، رسولہ، رسولی، یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. رسولہ اٹ مینس کہ یہ نصب ہے اور ون ہے اور مذکر ہے. اصل میں یہ کہانی نہیں ہے. اب اگر آپ ٹیبل پہ دیکھیں رسولن، رسولن، رسولن ہیوی ورژن ہے. جب ہم نے اس کو لائٹ بنایا رسولو، رسولہ، رسولی، یہاں میرے سے غلطی ہو گئی، رسولی ہونا چاہیے تھا جر کی حالت میں. اب اگر اس کو ہم جو ہے جب تسنیہ میں لے کے جاتے ہیں تو تسنیہ میں یہ جو تھا یہ رسولانی، رسولینی، رسولینی ہے یہ لفظ بھاری حالت میں. جب ہم اس کو ہلکا کریں گے تو ہم نون کی آواز ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا رسولہ. یہاں نون کی آواز ہٹانے سے رسولی اور یہاں پہ رسولی، ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ رسولن اور چیز ہے اور یہ رسولہ اور چیز ہے. یہ آپ کے پاس 2 ہے، رفع ہے اور مسکولن ہے. یہ آپ کے پاس 1 ہے، نصب ہے اور مسکولن ہے. تو ان چیزوں کو آپ جو ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے کنسنٹریٹ کریں اور کنفیوز نہ کریں. سوری جی، یہاں جو ہے جر کی حالت میں رسولی، رسولن آنا چاہیے تھا، یہ بائی مسٹیک یہ ہو گیا رسولن اور یہاں رسولی.
اوکے جی، اب یہ آپ کے پاس ایکسرسائز ہے جو آپ نے کرنی ہے، پروسیجر کرنے آپ نے فالو کرنا ہے. ورڈ کو دیکھتی ہی آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ کیا یہ ہلکا ہے، کیا یہ بھاری ہے، کیا اس کو ال لگا ہوا ہے. اگر یہ بھاری ہے تو پھر ہم اس کے جو ہے ڈسکشن نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ لائٹ اور ہیوی اور ڈھونڈ رہے ہیں. اب اگر جو ہے اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو پھر تو یہ ارریلیونٹ ہے، ہمیں ہیوی اور لائٹ کی ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو ہم ارریلیونٹ کو سرکل کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. کوئی بحث ہی ختم ہو گئی ہے کہ لائٹ اور ہیوی ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. فنش، ہم نے جسٹ آپ کو ارریلیونٹ کو سرکل کر دیا. پھر ہمارے پاس دوسرا لفظ آ رہا ہے مغانیما. سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں، کومبو دیکھتے ہیں، حروف کے اضافہ اینڈ پہ دیکھتے ہیں کیا ہمیں نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا. پھر ہم ساؤنڈس کی کالم میں جاتے ہیں، مسلمون، مسلمان، مسلمین. ان 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 کی ساؤنڈس، کیا ہمیں کوئی ساؤنڈ نظر آ رہی ہے؟ ان ان کی ساؤنڈ نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. اٹ مینس کہ بلکہ ہمیں کون سی ساؤنڈ نظر آ رہی ہے؟ او آ ای کی. تو اٹ مینس کہ یہ آپ کے پاس لائٹ ہے. لائٹ ہو، اگر آپ اس کا وہ نکالنا چاہیں، اوکے ابھی اس میں کمپلیکیشنس میں نہ جائیں. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیجیے گا، 1 ہے، 2 ہے، رفع ہے، نصب، جو بھی آپ لکھنا چاہیں. ادروائز اگر کمپلیکیشن میں نہ جائیں تو جسٹ آپ ان کو سرکس کر دیں. مغانیما از لائٹ. اسی طرح آپ نے نیکسٹ یہ سولو کرنا ہے. یہ 10 لفظ ہیں، یہ آپ نے سولو کرنے ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے یہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. معلی، فار ایگزامپل یہ ورڈ ہے ہمارے پاس معلمئی. ٹھیک ہے، دیکھتے ہی آپ کے مائنڈ میں جو ہے کمبینیشن یا ساؤنڈس کو دیکھتے ہیں. اونا اینا اینا کا کمبینیشن آپ کو نہیں مل رہا، نہ ہی ان 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 کی ساؤنڈز مل رہی ہیں. اٹ مینس کہ یہ ہیوی نہیں ہے. یہ آپشن ختم. اب جو ہے ہم نے لائٹ چارٹ پہ آ جائے. مسلمو، مسلمہ، مسلمی، مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی، مسلمو، مسلمی، مسلمی. تو مسلمئی، مسلمئی اور معلمئی، معلمئی. اٹ مینس یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ 2 ہے، نصب جر ہو سکتا ہے. اور یہ کیونکہ اس کے آخر میں ہمیں مؤنث کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے پاس مذکر ہو سکتا ہے، میسکولن ہو سکتا ہے. 2 ہے، نصب جر ہے، میسکولن ہے. دیکھیے کتنی آسانی سے ہم نے جو ہے اس کا سٹیٹس جو ہے پتہ کر لیا. تو اس کے آپ نے سٹیٹس لکھنے ہیں. ان کو سٹیٹس نہیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ لائٹ ہے یا ہیوی ہے. اور ال ہوگا تو آپ لکھ دیں گے کہ ارریلیونٹ ہے. اور اگر آپ ڈیٹیل میں لکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ لکھ دیں، ان کے سٹیٹس بھی ساتھ لکھ دیں اور اس کا جینڈر بھی ان کو لکھ دیں. آپ ان کو یہاں بھی لکھ سکتے ہیں نمبر 1 پہ، کیونکہ وہاں معلمئی آیا ہوا تھا. تو معلمئی کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور جینڈر کیا ہے، اور وہ لائٹ ہے یا ہیوی ہے، آپ اس کو یہاں لکھ سکتے ہیں اس ٹیبل پہ. یہ تھا ہمارا آپ کا آج کا لیسن. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں نئے لیسن کے ساتھ. ایک نیا چیپٹر ہوگا. اب تک ہم اعراب کے اندر تھے، اور انشاءاللہ صرف ایک فولڈر اور رہتا ہے جو ہم نے انفولڈ کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.